الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ما علم لک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلی نشست جو ہوئی اس میں علم کے حوالے سے ہم آپ گفتگو سن رہے تھے کہ علم کو کیا فوقیت ہے اور علم کس قدر ضروری ہے، اور بزرگوں نے اس حوالے سے بزرگوں کا کیا وتیرہ رہا ہے۔ آج جو ایک جہلا کا ٹولہ ہے، جاہلوں کا ایک طبقہ ہے جو علم کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، اور وہ جناب بس یوں ہی جو ہے وہ اپنی خانقاہوں میں خود بھی وہ ان پڑھ ہیں اور اپنی مریدوں کو بھی انہوں نے علم دین سے ان پڑھ رکھا ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں آپ نے جو فرمایا، یعنی آج سے 1000 سال پہلے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس دور میں بھی اس طرح کا جو ہے ماحول تھا اور ایسے لوگ موجود تھے، یا ایسے نام نہاد صوفی پیر جو اپنے خانقاہوں کو چمکا رہے تھے، اور بس وہ جہالت اور گمراہی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا۔ تو داتا صاحب نے ان تمامین کا تعاقب کیا اور ان کا تعاقب کے ساتھ ساتھ ان کو گھر تک پہنچایا بھی ہے، اور پوری امت مسلمہ کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو صحیح سمت داتا صاحب نے دکھایا ہے۔ اور 2 نمبر نام نہاد صوفی اور صحیح العقیدہ جو پیران طریقت اور صوفی ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی داتا صاحب نے خود فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عوام میں ایک گروہ دیکھا کہ وہ علم پر عمل کو فضیلت دیتا ہے، علم پر وہ عمل کو فضیلت دیتا ہے، بولتا ہے علم نہیں، بس عمل کرو، عمل کرو، اور اس قدر نادان ہے کہ عمل کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، عمل کے لیے بھی علم کا تو ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ایک طبقہ داتا صاحب نے فرمایا وہ ہے جو علم پر جو ہے وہ عمل کو فوقیت دیتے ہیں، اور ایک جماعت آپ فرماتے ہیں ایک جماعت دیکھی ہے جو عمل پر علم کو مقدم رکھتی ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں باطل ہیں، حقیقت میں یہ دونوں باطل ہیں، یعنی جو عمل کو علم پر فوقیت دے، آپ نے فرمایا وہ بھی باطل ہے، اور جو ہے علم کو عمل پر فوقیت دے وہ بھی باطل ہے۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے جس نے عمل کو پکڑ لیا اور کہا کہ علم وغیرہ کچھ نہیں، وہ عمل کرتا ہے، تو کہا داتا صاحب نے فرمایا وہ بھی باطل ہے۔ اور جو لوگ صرف علم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی طبقہ باطل ہے۔ یہ دونوں طبقہ داتا صاحب نے فرمایا باطل ہے، اس لیے کہ
عمل بغیر علم کے عمل نہیں، وہی بات ہے، عمل علم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بندے کو نماز پڑھنا ہے تو نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کو جاننا، یہ علم ہے۔ کہ نماز ظہر ہے تو نماز ظہر کتنی رکعت ہے اور کس طرح اس کو ترتیب سے ادا کرنا ہے، وہ جو ترتیب سے اور اس کے شرائط فرائض جو ہم نماز میں ادا کریں گے اس کا جاننا علم ہے، اور اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اور اس لیے عمل بغیر علم کے عمل نہیں، کیونکہ عمل تب مانا جاتا ہے جبکہ اس کا علم ہو۔ عمل تب مانا جاتا ہے کہ اس کا علم ہو، اب اس کو علم ہی نہیں ہے۔ عمل کرنے والا جانے کہ اس عمل سے مجھے یہ ثواب یا درجہ ملے گا، وہ یہ کام کرے گا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ثواب ہے اور اس کا اجر اتنا ہے، اتنا اجر ہے۔ تو اس کو اگر علم نہ ہو بیکار ہے۔ جیسے نماز اور اس کا صحیح ہونا، جو پیچھے میں بات کر کے گزرا کہ نماز اور اس کا صحیح ہونا، اس کو صحیح ادا کرنا، تو یہ جو صحیح ہونا اور اس کو صحیح ادا کرنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو علم ہو، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک مقصد کہ وہ عمل باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جیسے نماز اور اس کا صحیح ہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ نماز پڑھنے والا احکام طہارت کا علم نہ حاصل کر لے۔ اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز سے پہلے جو ہے جسم میں جو ہے وہ طہارت اکبر ہو یا طہارت اصغر ہو، غسل کی حاجت ہے تو غسل، اور وضو کی حاجت ہے تو وضو۔ اب اس کو غسل بھی کرنا آتا ہو اور وضو بھی کرنا اس کو آتا ہو، اور وہ جو آتا ہو یہ علم ہے۔ علم کے بغیر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، سنت کتنے ہیں، سمجھے، غسل میں کتنے فرائض ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں۔ جب معلوم ہوگا تو آپ صحیح غسل کر سکیں گے، اور صحیح غسل کریں گے تو آپ پاک ہوں گے۔ اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو علم یہ ہونا ضروری ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، اسلام نے کیا طریقہ دیا ہے کہ ہم طہارت حاصل کر سکیں نماز کے لیے۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ وضو جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کو یہ جب تک علم نہیں ہوگا تو وہ عبادت اور ریاضت باطل ہے۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ جب تک کہ نماز پڑھنے والا احکام طہارت کا علم نہ حاصل کر لے اور جب تک پانی کے پاک ہونے کا اسے علم نہ ہو وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب جس پانی سے وضو کر رہا ہے تو علم تو ہونا چاہیے نا کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اب پاک اور ناپاک جاننے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے بندہ پاک اور ناپاک کا شعور نہیں رکھتا ہے، اس کو شعور نہیں ہے۔ تو یہی داتا صاحب نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا قبلہ کی سمت کا اگر علم نہیں تو نماز درست نہیں ہے، نماز درست نہیں ہے۔
اسی طرح جب تک نیت کے معنی اور اس کی حقیقت کا علم نہیں تو نماز بیکار ہے، نماز بیکار ہے، کہ اس کو نیت کے لیے پتہ ہے۔ اور میں نے ایک سے پوچھا کہ نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نیت بتانے لگا، بولے کہ نیت کرتا ہوں ماں سوائے اللہ کے، ماں سوائے اللہ کے، نیت میں کرتا ہوں ماں سوائے۔ اب بتائیے یہ جو ماں سوائے مقصد اللہ کے سوا میں نماز کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر ماں سوائے اللہ کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں سوائے اللہ کے علاوہ سب کے لیے۔ اب اس کی نماز ہوگی ہے؟ تو یہ علم کرنا ہونا، اب وہ کر رہا ہے، اس لیے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو نیت کا بھی علم ہونا چاہیے اور معنی و مفہوم بھی اس کو پتہ ہو۔ اب اس کو اگر اس کا علم نہیں ہے تو وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ارکان نماز نہیں جانتا تو نماز کہاں درست ہو سکتی ہے؟ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ نماز جو ہے وہ اس کے شرائط اور اس کے فرائض، نماز کے باہر جو ہے وہ فرائض ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ نماز کے باہر جو وہ شرائط ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ فرائض ہے، تو اس کا علم تو اس کو ہو۔ جب علم نہیں ہوگا تو بس ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے اس کو۔ یہ تازہ صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح اگر ارکان نماز نہیں جانتا تو نماز کہاں درست ہو سکتی ہے؟ کسی صورت درست نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ علم عمل کے قریب ہوتا ہے، تو وہ جاہل جو علم کو عمل سے علیحدہ کر رہا ہے اور علم کو عمل پر فضیلت دے رہا ہے، محض لغو اور باطل ہے، سمجھے؟ وہ لغو کر رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ وہ ایک طرح سے وہ اپنی طبیعت اور اپنے نفس کے چکر میں حضور کی شریعت سے روگردانی کر رہا ہے۔ اب وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے، سمجھے؟ وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب بندے کی نماز خود ٹھیک نہ ہو، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح بندگی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہی نہیں آتا ہے، تو جب اس کا نماز خدا تک نہیں پہنچ رہا، وہ کہاں سے پہنچے گا خدا تک؟ اس کا نماز جو ادا کر رہا ہے وہ اللہ تک پہنچ نہیں رہا ہے، تو وہ خود اللہ تک کہاں سے پہنچ سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ علم کا عمل کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ علم مطلب کر رہا ہے وہ ٹھیک، وہ بس خود ساختہ ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جماعت ان میں سے جنہیں اللہ کی کتاب عطا ہوئی، اب کتاب عطا ہوئی ہے، وہ کتاب کو ایسا پسے پشت ڈال دیا کہ وہ اس کتاب سے جاہل ہیں، کتاب سے جاہل ہیں۔ اب وہ کتاب سے اللہ نے کتاب دیا لیکن وہ پیچھے ڈال دیا ہے، یہ کتاب آپ خود سے جو کر رہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
کتاب کو پسے پشت ڈالنے سے کیا ہو گئے؟ وہ جاہلوں کا گروہ بن گیا ہے، جاہلوں کی گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ گویا رب تعالیٰ نے عالموں کا نام عالموں کی جماعت سے بے عمل ہونے کی وجہ سے نکال دیا۔ اگرچہ پڑھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، اس یاد کیے ہوئے کی حفاظت کرنا بھی ایک عمل ہے کہ اس سے بھی بندہ کو اجر کا مستحق مانا جاتا ہے، مگر جب علم کا حکم اس کے عمل کے خلاف ہو تو اسے اس یاد کرنے کا کچھ ثواب نہیں ہے۔ اسے یاد کرنے کا علم کا حکم اس کے عمل کے خلاف ہو، علم کا حکم یعنی وہ جو علم کا حکم ہے اس کے عمل کے خلاف ہو، وہ کر رہا ہے، بس اس کو بولا نہیں جی یہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ بیکار ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ ہٹ درمی تو کرے گا، خود سے خود ساختہ وہ ثواب بھی سب کچھ کرے گا، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ علم نے یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کرنا ہے اور وہ علم کے برخلاف چل رہا ہے تو اس کا کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور جب اجر و ثواب نہیں ملے گا تو وہ عمل باطل ہے، اور جب عمل باطل ہے اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ خود بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس مسئلے میں دو گروہ ہیں، داتا صاحب فرماتے اس مسئلے میں دو گروہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ وجاہت خلق علم میں دیکھتا ہے، اس لیے اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور علم کی حقیقت تک خود پہنچ کر عمل کو علم سے جدا کرتا ہے، عمل کو علم سے جدا کرتا ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جس نے نہ عمل کو سمجھا نہ علم کو اس کو جانا، نہ علم کو جانا۔ تو جاہلوں سے کہتا پھرتا ہے قال نہیں کار یعنی عمل، قال نہیں کار عمل، یہ بولتا ہے کہ علم نہیں عمل، علم ضروری نہیں ہے، بس عمل کرو، بس عمل کرو۔ اب بھائی علم نہیں ہے بس عمل کرو تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کے لیے بھی تو علم شعور دیتا ہے، علم ہی ہے جو عمل کے لیے شعور دیتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اس طرح کرو گے تو عمل باطل ہوگا، اس طرح کرو گے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ علم نہیں عمل نہیں، علم چاہیے، یعنی وہ بولتا ہے کہ عمل نہیں بس علم ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا مجھے پلٹ کر پڑھ، میں نے پلٹا تو اس پر لکھا دیکھا انت لا تعمل بما تعلم فکیف تطلب عملا ما لا تعلم، یعنی جب تو اپنے علم کے مطابق عمل سے قاصر ہے تو محال ہے جس کا تجھے علم نہیں اس پر عمل کرے، جس کا علم نہیں ہے تو اس پر عمل کرے یا اس کو ادا کر سکے۔ ادائیگی کے لیے تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا میں تشریف لائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے وہ ظاہری 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت حضور نے فرمایا. اعلان نبوت فرمایا تو علم سے جاہل تھے تو 360 بتوں کو پوچھتے ہیں نا. علم سے جاہل تھے, علم نہیں تھا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے, وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ کیا ہے؟ علم. اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ 360 بتوں کی پجاری بن گئے تھے. تو سرکار نے ان 360 بتوں سے نکال کر ایک خدا کی بارگاہ میں ان کو جو پہنچایا, جو علم حضور نے عطا کیا, یہ علم تھا نا, حضور نے علم عطا کیا کہ یہ جو تم 360 بتوں کو پوج رہے ہو, در حقیقت یہ تمہارا عمل باطل ہے, یہ شرک ہے. خدا تو ایک ہے, وہ یکتا ہے, تنہا ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس نے کسی کو نہیں جنا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو نے جو ہے وہ امت کو اور بکھرے ہوئے قوموں کو جو جہالت میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے, حضور نے ان کو علم کے ذریعے حضور نے جو ہے وہ اندھیرے سے نکال کر اجالے میں حضور نے پہنچایا. تو یہ ہے گویا داتا صاحب فرماتے ہیں گویا ہدایت اس پر منکشف تھی کہ انسان اس حد تک عمل میں کوشاں رہے جس حد تک اسے علم ہے, تاکہ اس کی برکت سے وہ بھی جان لے جو نہیں جانتا تھا. جو مطلب کہ اس کو جتنا علم ہے اس حد تک وہ عمل کرے, اس حد تک. اب یہ جو طبقہ نکلا, آج بھی ایسے لوگ تو ہیں. آپ اگر نکلیں گے اور باہر کا ماحول آپ دیکھیں گے تو دو طبقہ آج آپ کو نظر آئے گا. ایک طبقہ جاہلوں کا ہے, جو علم وغیرہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لگے ہوئے, یا حسین اور نعرہ حیدری, اسی میں سمجھ رہے کہ یہی سب کچھ دنیا ہے. اس انگلی میں بھی 5 انگوٹھی, اس انگلی میں بھی 5 انگوٹھی, بس نہیں چلے تو وہ ایک انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لے, اور گلے میں جو ہے وہ زنجیر ہے, ہاتھ میں کڑا ہے, سمجھے, وہ فقیر ہے بھائی, فقیر ہے. یہ بات یاد رکھیے, جتنے بھی اولیاء صوفیہ ہیں جن کو بھی رب نے ولایت سے نوازا ہے, کوئی بھی غیر عالم نہیں ہے, کوئی بھی غیر عالم نہیں ہے. اب یہ مالک کا وہ فیصلہ اپنا ہے کہ کوئی مکتب میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے, اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو رب ولایت عطا کرتا ہے, ہوتے وہ ان پڑھ ہیں لیکن ولایت جب عطا کرتا ہے تو ساتھ ساتھ علم بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. تو پھر ان کی زبانوں سے جب فصیح اور بلیغ گفتگو لوگ سنتے تو حیرت کرتے ہیں, یار یہ تو کہیں پڑھا نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک مثال بھی دے رہا ہوں نا, غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ وہ سرکار کے گستاخ کو انہوں نے واسل بھی جہنم کیا تھا. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ملاقات کے لیے گئے تو جیل میں
پیر جماعت علی شاہ صاحب سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا مجھے سورہ یوسف سنائیں. تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ یوسف سنانے لگے تو وہاں ان کو غلطی لگ گئی. تو حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے وہاں ان کو لقمہ دیا، فرمایا کہ یہ آیت ایسے نہیں ایسے ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، یہ تو مدرسے میں یعنی قرآن مجید بھی نہیں جانتا تھا. یہ اب تو میری غلطی پکڑ رہا ہے یہ. تو کہا یہ کیسے ہوا؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو ہے مکتب میں اپنے استادوں سے آپ نے قرآن پڑھا ہے اور میں نے رسول خدا کے مکتب میں پڑھا ہے، مجھے حضور نے پڑھا دیا. تو رب جب کسی کو دینا کچھ چاہتا ہے تو پھر اس کو ان پڑھ نہیں رکھتا ہے، پھر اس کو نواز دیتا ہے. پھر وہ یہ جو معاشرے میں جو ایک طبقہ ہے یعنی دو طبقہ ہے، دونوں باطل ہیں، دونوں باطل ہیں. ان دونوں کا تصوف سے، صوفیت سے، طریقت سے، شریعت سے، حقیقت سے، معرفت سے کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے. تو اور یہ میری بات نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو لوگ مانتے ہیں یہ داتا صاحب نے یہ شعور دیا ہے اور داتا صاحب نے بتایا ہے. پھر داتا صاحب فرماتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کا کام غور و خوض کرنا ہے اور جہلا کا کام علم محض روایات کا نقل کرنا ہے. یعنی علماء ان کا فرض کیا ہے؟ وہ کیا کریں؟ غور و خوض کریں، یعنی ان کو جو علم کا ملکہ اللہ نے عطا کیا ہے اس کی روشنی میں غور و خوض کریں. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، شعور نہیں ہے، علم سے عاری ہیں، تو ان تک علم پہنچائیں. اور اس طبقے کو کہا کہ وہ علماء سے علم لیں، سنیں، اس کے مطابق عمل کریں. نقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سے لینا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کرنا. چونکہ علماء جہالت کی باتوں سے مبرہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ علم کو ذریعہ جاہ و عزت دنیا نہیں بناتے، اور جو علم کے ذریعے جاہ طلبی کرتے اور عزت دنیاوی چاہتے ہیں وہ جاہل کی باتوں میں ملوث رہ کر کوئی درجہ اہل علم میں نہیں پاتے. اب یہاں بات علماء کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ وہ جو علماء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی حق گوئی نہیں کرتے. قرآن و حدیث جو ہے جو اس کا حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، صحیح اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں علم ہونے کے باوجود. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان علماء کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ باطل اور جاہ طلبی کرتے ہیں اور عزت دنیاوی چاہتے ہیں، وہ جہل کی باتوں میں ملوث رہ کر کوئی درجہ اہل علم کے گروہ میں حاصل نہیں کرتے ہیں. ہوتے ہیں بھائی عالم ہیں لیکن علم کے میدان میں علماء کی جماعت میں ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے،
کوئی وقار نہیں ہوتا. جیسے صوفیہ کے گروہ میں جاہل صوفی کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، اسی طرح علماء کے گروہ میں ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا ہے یا لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا صحیح پیغام نہیں پہنچاتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ علماء کی جماعت میں اس کا کوئی وقار نہیں رہتا ہے. ایسے لوگ دین کو حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے جاہ و حشم اور کیا کہتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع، اس کو ابھی جب دنیاوی مال و متاع کے چکر میں لگ جاتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیاوی مال و متاع کماتے ہیں. اب پھر ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ ہر جگہ نظر بھی آئیں گے. اچھے لوگوں کے جماعت میں ان کو آپ نہیں پائیں گے، برے لوگوں کی جماعت میں ان کو آپ پائیں گے. دین کے ڈاکو ہوں، دین کے دشمن ہوں، اسلام مخالف ہوں، وہاں وہ نظر ضرور آئیں گے، لیکن وہ صاحب علم حق گو کرنے والوں کی جماعت میں نظر نہیں آئیں گے. آپ نے یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے علماء سے کہا کہ مجھ سے جڑیں اور اس دعوت حق میں جو ہے میرا دست بازو بنے، حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میرا دست بازو بنے، اور آئیں ہم سب مل کر جو ہے حضور کی عزت اور حرمت پر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو صاحب علم کو چھوڑ کر جہلا کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے، جن کا نام بڑا بڑا ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے پیر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. بہت بڑے عالم اور صوفی اور پیر ہونے کے باوجود جا کر کہاں بیٹھے؟ جاہلوں کے گود میں، گستاخوں کے گود میں، غداروں کے گود میں، اسلام دشمنوں کے گود میں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا علم ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ جاہ و حشم کے لیے اور دنیاوی عزت و وقار کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے انہوں نے علم کو حاصل کیا. تو اب جب حاصل کیا تو حق گوئی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب بادشاہوں کے چوکھٹ میں پہنچے تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کی اور اپنی طبیعت سے اسلام کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ اصل، وہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ اصل اسلام کا نقشہ ہے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ بادشاہوں کو، دنیا کے کتوں کو. وہ تو ایسے بادشاہ تو دنیا کے کتے ہی ہو سکتے ہیں نا، جو اسلام سے دشمنی لے لیں، حضور کے گستاخوں سے جو ہے وہ دوستی رکھیں، اور جو ٹرانسجینڈل بل جیسا جو ہے ناپاک بل جو قرآن و سنت کی مخالف ہو اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگوں کے چوکھٹ میں جانے والا تو وہ دنیاوی مال و متاع کے لیے جاتے ہیں، دنیاوی جاہ و حشم کے لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی جاہ و حشم کے لیے دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھے؟ تاریخ دین 1450 صدی سے جو دین ہم تک آ رہا ہے درجہ بدرجہ، اس دین کے نقشے کو بدلنے کے لیے وہ اپنا ناپاک عزائم میں مشغول رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ چاہے پیر ہو چاہے وہ مولوی ہو، دونوں اپنے اپنے مقام پہ کوئی وقار نہیں رکھتا ہے. صوفیہ کی جماعت میں جو حقیقی صوفی ہیں یا علماء حق، ان جماعتوں میں ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے. بس محض وہ اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ان کو لوگ یاد بھی نہیں رکھتے، لوگ پہچانتے بھی نہیں. ان کو لوگ پہچانتے تو ان کو ہیں لوگ جو اسلام کی بقا، حضور کی عزت اور ناموس اور اس کی صحیح ترجمانی، قوم و ملت کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اصل ہے، دین اصل یہ ہے. تو وہ زندہ بھی رہتے ہیں، تابندہ بھی رہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ
باعث تکریم بھی ہوتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ جو علم کے ذریعے جاہ و طلبی کرتے ہیں اور عزت دنیاوی چاہتے ہیں، وہ جاہل کی باتوں میں ملوث رہ کر کوئی درجہ اہل علم میں نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ علم بغیر کسی لطیفہ کے خدا رسیدہ ہونے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور علم کی برکت سے تمام مقامات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا اپنی مکتوبات میں؟ آپ نے فرمایا کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، علم پڑھتے پڑھتے میں کتب بن گیا۔ تو اور آپ دیکھ لیں، آپ حضور داتا علی حجویری کی زندگی اٹھائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھائیں، دیگر آپ اکابرین اور بڑے جو ہمارے اولیاء صوفی ہیں، آپ ان کی سیرت کو اٹھائیں تو آپ ان کو دیکھیں گے کسی نہ کسی مکتب سے ان کا تعلق ہوگا اور صاحب علم ہوں گے۔ آپ اگر حضور خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو آپ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ 3 سال مسلسل مسجد نبوی میں طلباء کو درس حدیث دیتے رہے، حدیث کا علم سکھاتے رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے کہ علماء کسی آیت کی تفسیر 1 کرتے، 2 کرتے، 3 کرتے، 4 کرتے، 5 کرتے، 6 کرتے، 7 کرتے، بہت زیادہ 12 کرتے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت ہوتی اس کا 40 تفسیر بیان کر دیتے، 40 تفسیر، 70 تفسیر آپ بیان کرتے تھے صرف ایک آیت کی تفسیر۔ تو یہ کہاں سے؟ علم جو ہے تو آپ جاہل تو نہیں کر سکتا نا، یہ جاہل ایسا کوئی کام کیسے کرے گا وہ؟ سمجھے؟ ایک بندہ قرآن مقدس کو پڑھنے سے جاہل ہو، حضور کے احادیث کو پڑھنے سے جاہل ہو، تو وہ کیسے وہ علم لوگوں تک پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا جو ہے وہ روشن اور تابناک ان کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ اچھا، علم 2 ہے، ایک علم الہی، دوسرا علم خلق۔ بندہ علم الہی کا متلاشی ہوتا ہے اس لیے کہ علم الہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علم الہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفات الہیہ ذات الہی کے ساتھ قائم ہیں، اور صفات الہیہ بے بہا ہیں، اور ہمارا علم ہماری صفت ہے، اور صفت خلق مخلوق کے ساتھ قائم ہے، اور مخلوق کی صفات متناہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو یعنی اللہ رب العزت کا جو علم ہے اور اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ قدیم ہے تو اس کا جو صفات ہے وہ بھی قدیم ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ جس طرح رب تو اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان کا جو علم ہے وہ اس کی صفات ہے، یا جو بھی اس کے اندر جو صفات ہیں تو وہ صفات حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اور ہمیشہ رہے گا بھی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کا علم اور رب کا علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ علم کے معاملے میں جس قدر بلندی کو بھی چلا جائے، لیکن وہ رب کے علم کے سمجھو کہ وہ ایک رتی برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی، بلکہ وہ غبار جو ہم دیکھتے ہیں سورج کی روشنی میں، رب کے علم کے سامنے مخلوق کا علم اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں تمہارے ظرف کے مطابق قلیل علم دیا گیا ہے، قلیل علم دیا گیا ہے۔ اب اس بات سے ذرا توجہ رکھیے، ذرا بیٹھ جائیے کہ قلیل جو ہے، یعنی قلیل کہتے ہیں تھوڑا کو، جس کے پاس تھوڑا علم ہے وہ امام اعظم بنے، وہ امام اعظم بنے، امام مالک بنے، امام شافعی بنے، امام حنبل بنے، اور امام اہل سنت، مجدد و دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم، کہ آپ کا فتاویٰ جو ہے نا وہ بڑے بڑے مولویوں کو، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، ان کو حیرت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور آج لوگ اقرار کر رہے ہیں، مخالفین بھی، کہ سارے مکاتب فکر کے علماء بھی مل جائیں تو امام اہل سنت کا جو یہ فتاویٰ رضویہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قلیل، جس علم کو رب نے قلیل کہا ہے، اس قلیل علم کا آپ منظر دیکھیں تو اللہ رب نے فرمایا تمہیں تمہارے ظرف کے مطابق قلیل علم دیا گیا ہے۔ الغرض علم مداح کی صفتوں میں سے ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اس سے انسان مطلوب چیز کا احاطہ کرتا ہے یا اس سے مطلوب چیز کا بیان ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم ایسی صفت ہے جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے، جاہل عالم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، بات کو میں پھر آئندہ نشست میں اگلی بات کریں گے کہ عبادت ہے، ریاضت ہے، اور دنیاوی جو معاملات ہے اس کے لیے علم کے بغیر بندہ وہ کر نہیں سکتا ہے، اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے کمال درجے تک اس کو نہیں پہنچا سکتا ہے، علم نہ ہو۔ وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، جیسے وہ آج کے لوگ ہیں نا، اگر کوئی کام غلط کر رہا ہو، علم کے مطابق نہ کر رہا ہو، تو کوئی اگر پڑھا لکھا بندہ ہو، سمجھدار بندہ ہو، اس بیچارے کو ٹوک دیتا ہے کہ حضرت یہ ایسے نہیں، اس طرح سے کرنا ہے، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے کہتا ہے او چھوڑو جی، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ قبول کرنے والا ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ آپ چھوڑیں، آپ جانے کو، میں کر رہا ہوں، میرے اور میرے رب کے درمیان مسئلہ، وہ قبول کرنے والا ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ اصل یہ ہے بے باقی، اور یہ جو ہے جہالت کی دلیل ہے، سمجھے نا؟ اللہ علم والا ہے اور علم والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا نا کہ علماء، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ علماء جو ہیں میرے وارث ہیں، علماء میرے وارث ہیں۔ بعض مقام پہ سرکار نے فرمایا کہ یہ علماء میرے نائبین ہیں، میرے نائب ہیں۔ اب یہ جو لوگ صرف ایک دنیاوی یا دنیاوی معاملات میں یا نماز روزے میں، دیگر عبادات میں، ریاضات میں علم کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنی طبیعت سے آگے کام کرتے ہیں، علم سے جاہل ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا عرفان پانا تو یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ تو سب سے بڑا علم ہے۔ تو
جن کو نماز پڑھنے کا علم نہ ہو، جن کو روزہ رکھنے کا علم نہ ہو، جن کو حلال اور حرام چیزوں کا علم نہ ہو اور تمیز نہ ہو، اس کا علم نہ رکھتے ہوں، آپ بتائیں کہ وہ خدا کا علم، اس کے عرفان کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، اس کبھی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام اولیاء صوفیہ کے سوانح کو اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ابتدا میں کسی درسگاہ میں جاتے تھے اور کسی درسگاہ سے انہوں نے علم کو حاصل کیا، قرآن پڑھا، قرآن کو حفظ کیا، قاری بنے، پھر جناب وہ عالم بنے، پھر عالم بننے کے بعد پھر اس کے آگے انہوں نے پڑھا، پھر وہ مفتی بنے، پھر وہ شیخ الحدیث بن گئے، پھر وہ درجہ بدرجہ علم جس طرح بڑھتا چلا گیا تو وہ آگے بڑھتے چلے گئے، سمجھے نا؟ اور اس قدر وہ بلندی کو چلے گئے کہ آج ہیں تو وہ آپ اور ہماری طرح ہیں، لیکن علم کے معاملے میں اس قدر بلندی کو وہ چلے گئے کہ آج جب بات ان کی آ جائے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اپنی زبان کو جنبش دینے سے قاصر ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ نہیں یار بہت بڑے عالم ہیں بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں یہ فرما دیا ہے۔ اب بہت بڑا عالم بھی ہو تو امام اعظم کے سامنے سر جھک جاتا ہے، امام اعظم نے فرما دیا ہے۔ اب جب امام اعظم نے فرما دیا تو میرا علم کیا ہے؟ میرا علم کیا ہے؟ تو اسی طرح امام اہل سنت اگر کسی مسئلے میں کچھ فرما دیں تو بڑے بڑے علماء اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، زبان خاموش ہے، تو کیا ہوا جی؟ آپ بھی اپنے علم کوئی نہیں، امام اہل سنت نے جب اس میں کلام کر دیا ہے تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ علم کی وجہ سے نا، علم کی وجہ سے کہ ان پڑھ نہیں، بڑے بڑے علماء دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے علم کو سمیٹ کر کہ نہیں امام اعظم نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، امام اہل سنت نے جو کہہ دیا وہی حق ہے۔ یہ مرتبہ ملا کیسے؟ علم کے ذریعے، علم کے ذریعے، علم حاصل کرتے رہے